بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے آیت نمبر 25 سے سورہ بقرہ کی۔ تو آج ہم یہ لے رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جنت کا ذکر کیا تھا، جس میں تھا کہ اس معاشرے میں افسردگی اور پژمردگی کا نشان تک نہیں ہوتا۔ تو دراصل اس کے لیے پھر کیوں نہیں ہوتا، اس کی ایک تمثیل کے طور پر ایک بات کہی گئی تھی۔ انہار کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو ہماری بات یہ تھی کہ انہار پانی کی وہ نالیاں کہلاتی ہیں جو باغوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں۔ آگے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور یہی ایپیسوڈ آخری ہے۔ قرآن نے اس کے لیے کہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، وہ یعنی ان پانی کی نالیوں کی اور یہ مثال دی گئی ہے، تو اصل بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو معاشرہ ہے یہ سرسبز بھی رہے گا، شاداب بھی رہے گا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا ہے کہ تجری من تحتہا الانہار اکلھا دائم وظلھا 13/35، یہ کہ جن کے پھلوں اور جن کے سایوں میں دوام ہوگا، یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ باہر کے موسموں سے متاثر نہیں ہوگا۔ اکلھا دائم وظلھا 13/35، یہ ہے اس کا مطلب۔ اسی طرح سے فکر قرآنی سے پیدا کردہ جوئے شیر انسانی قلب و نگاہ کو کبھی پژمردہ نہیں ہونے دیتی۔ دیکھیں، اصل بات کہنے کا جو تھا نا، وہ یہ تھا کہ فکر قرآنی سے پیدا کردہ جوئے شیر انسانی قلب و نگاہ کو کبھی پژمردہ نہیں ہونے دیتی۔ نتیجہ ہمیں یہ لینا تھا اس سے کہ جن کے پھلوں اور جن کے سایوں میں دوام ہوگا اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا 14/25۔ ایک اور مقام پر یہ بات کچھ اور طرح سے سامنے آئی ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا تھوڑی دیر۔ اب اس کے معنی وہ نہیں ہے کہ کچھ مختلف ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے پودا لگا دیا اور اس کے بعد پھر یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ غور کریں کہ یہ جب بات کہی گئی ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پودا لگا دیا پھر بات ختم ہو گئی، پھر وہ پھل ہی دیتا رہے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ کے بڑوں نے وہ نظام قائم کر دیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نظام خود قائم بھی رہے گا اور پھل بھی دیتا چلا جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو جب تک اس نظام کے نیچے یہ چشمے رواں رہیں گے، اس وقت تک یہ نظام پھل دیے چلے جائے گا۔ آپ کی آمنوں اور آپ کے اعمال صالحات وہ اس چشمے کی طرح ہوں گے، جیسے چشمہ رواں رہتا ہے باغوں کے نیچے، تو باغ سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے اعمال بھی چشمے کی طرح سے اس باغوں کے اندر نہر کی طرح رواں دواں رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ نظام بھی پھل دیتا چلا جائے گا اور قائم رہے گا۔ اور ان چشموں کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ مومن اپنے قلوب سے یہ چشمے نکال کر وہاں بہاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم 2/74، جب تمہارے دل پتھر ہو گئے پھر تمہارے یہ باغات کہاں رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پتھروں سے سیراب تو نہیں ہو سکتے، یہ سب جل جائیں گے۔ جب دل پتھر ہو جائیں تو پھر یہ سب جل جائیں گے۔ اسی لیے یہ کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات 2/82۔ سبحان اللہ، جو اپنی اس شرط کو قائم رکھیں گے۔ کون سی شرط؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے ہاں یہ کیفیت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ مسلسل محنت، سعی اور عمل جد و جہد کا نام ہے۔ دوام صرف اسی نظام کو ہوگا جو خدا کی مستقل اقدار کے مطابق قائم کیا جائے گا،
لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے اس نظام کے قیام کی بقا کی نگہداشت بھی کرنی ہے۔ جیسے آپ پودوں کی نگہداشت کرتے ہیں، جیسے آپ اس چشمے کی نگہداشت کرتے ہیں جس سے آپ کا باغ سیراب ہوتا ہے، جیسے آپ ان نالیوں کی نگہداشت کرتے ہیں جو آپ کے کھیتوں میں پھرتی رہتی ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 2/132۔ یاد رکھو مرنے تک مسلم رہنا ہے۔ جہاں تم نے مسلم ہونا چھوڑ دیا وہیں یہ نظام بھی پھل دینا چھوڑ دے گا۔ جیسے جیسے ہم اس نظام کی نگہداشت کرتے رہیں گے یہ نظام ہر موسم کے اندر پھل دیتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال یہ تو نہیں ہے کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا 2/20۔ تنہا عقل کی روح سے جو آپ نظام بناتے ہیں اس میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ بس کسی ایک ہی موسم میں پھل دے دے، جیسے کیلے کو ایک ہی فصل دینے کے بعد چاہے کتنی ہی نگہداشت اور پانی دیں دوبارہ یہاں سے تو فصل نہیں ملے گی، اور نہ نسل سے ملی ہوئی جائیداد کی طرح ہے کہ جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کائنات کی ہر شے کے مقابلے میں انسانی ذات ایک غیر متبدل شے ہے۔ یہ انسانی ذات، یہ انسان کے اندر کچھ ہے جو قلب و دماغ و جگر کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتی۔ 20 سال پہلے کے واقعے کا اثر اسی قسم کا اس انسانی ذات میں جمع ہے جیسے یہ اثر ابھی کا واقعہ ہو۔ یہ انسانی ذات انسان خود ہے جسے وہ میں کہتا ہے، جسے سیلف کہتا ہے۔ یہ جو انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے یہ اس کی اٹھان ہوتی ہے، وہ طبعی جسم کی نشوونما کی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا 2/25۔ جب بھی ان کو یہ سامان زیست دیا جائے گا زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اگر اس سامان زیست میں تنوع نہ ہو اور تسلسل کے ساتھ نہ ہو اور ایک فرد کی پوری زندگی کے تقاضوں کا اور عمر کے بدلنے کا لحاظ اس میں نہ رکھا جائے کہ جب وہ حالات کے ساتھ بدلتے ہیں تو یوں قوموں کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ مرور وقت سے جو وقت کا دھارا پیسیج آف ٹائم آگے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تقاضے بھی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر نشوونما نہیں ہو سکتی، گروہ بندی ہو جائے گی، ریجیمنٹیشن اجارت داری ہو جائے گی، مونوپولی ہو جائے گی۔ جسمانی ضروریات کا بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سامان نشوونما کا ملتے چلے جانا رحمانیت کا خاصہ ہے، اور یہی جنت ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا 2/25۔ جس دور کے اندر بھی ان کو سامان زیست نشوونما کے لیے دیا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل 2/25۔ وہ یہ بات کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اسی طرح کا سامان زیست نشوونما کے لیے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ان کے دور میں ملتا چلا جا رہا تھا۔ کہا جائے گا کہ نہیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا 2/25۔ یہ جو رزق یعنی سامان زیست نشوونما کے لیے دیا جا رہا ہے یہ زمانے کے تقاضوں سے ملتا جلتا ہوا رزق ہے جو تمہیں ہم دیے چلے جا رہے ہیں۔ تشابہ کے معنی ملتا جلتا ہوتا ہے۔ رزق ذریعہ ہوتا ہے نفقہ اور نشوونما کا، مینٹیننس کا۔ یہ رزق کا لفظ طبعی نشوونما کے لیے ہی صرف عربی میں نہیں بولا جاتا بلکہ صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ رزق کے معنوں کے اندر 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق وہ جس سے پورے انسان کی من حیث الکل نشوونما ہو، یعنی طبعی جسم اور صلاحیتوں کی نشوونما ہو، ان دونوں کی نشوونما کو کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ملے، یعنی وہ رزق بر وقت ملے، یہ دوسری شرط ہے، اور ضرورت کے اعتبار سے ملتا چلا جائے۔ 400 سال سے اگر کوئی قوم حکومت کر رہی ہو اور سامان زیست کی فراوانی بھی ہو، تصویریں اٹھا کر دیکھیں، سامان زیست تو ہوگا لیکن بدلا ہوا ہوگا، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدل گیا ہوگا، لیکن ہوگا ملتا جلتا ہی۔ یہ ہے کیفیت اس جنت کی
جس میں انسانی کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ انسانیت کی نشو و نما کے تقاضے بھی پورا کرنا ضروری ہیں۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے، الناس والحجارت، وہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ رزق کے سرچشموں کے اوپر قبضہ کرنے والے خواص، اجارہ دار اور عوام بھی جہنم میں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اندادن من دون اللہ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ انسانوں کو رزق کی ملکیت میں شریک کر دیا تھا، جس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ اس جماعت کا حق ہوتا ہے، وقودھا الناس والحجارت 2/24، اور جنت وہ ہے جس میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق آپ کو یہ سارا سامان زیست، جسمانی، جنسی، ذہنی نشو و نما اور صلاحیتوں کی نشو و نما اور انسانیت کے تقاضوں کی نشو و نما کے لیے یہ سارا سامان ملتا چلا جائے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بہت اہم بات ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ ہے جس میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق آپ کو یہ سارا سامان زیست، جسمانی، جنسی، ذہنی نشو و نما اور صلاحیتوں کی نشو و نما اور انسانیت کے تقاضوں کی نشو و نما کے لیے یہ سارا سامان ملتا چلا جائے۔ یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پیچھے کیا تھا، لیکن یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ جنت تو ایک مطہرین کی جماعت ہے، دوبارہ ریپیٹ ہو گیا یہ جماعت ایسی ازواج یعنی رفیقوں پر مشتمل ہوتی ہے جو صالحین ہوتے ہیں۔ ذواتا افنان 55/48، ایسا سامان زیست جو جسم کی پرورش کے لیے ہو، اس رزق میں تنوع یعنی ورائٹی ہونی چاہیے، اور ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ ضرورت کے وقت ملے، دوسری شرط ہے کہ ہر ایک کو ملے، تیسری شرط ہے دائماً ملے۔ زمانے کے تقاضوں کے بدلنے سے اس سامان زیست یعنی رزق کی صورتیں تو یقیناً بدلتی چلی جائیں گی، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ غیر متبدل ہے اور اس اعتبار سے وہ اپنا نتیجہ بھی غیر متبدل پیدا کرے گی، وہ ہے انسانیت کے تقاضے۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس انسانیت کی، اس انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جانی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ زندگی میں جنت مل گئی، جس میں سامان زیست کی فراوانیاں ہوں، شادابیاں ہوں، اس میں دوام ہو، انسانی صلاحیتوں، انسانی ذات کی نشو و نما تنہائی میں نہیں ہوتی، جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ صالحین کی جماعت ہونی چاہیے جس میں آپ بحیثیت ایک فرد کے شامل ہو جائیں، جو آپ کے ازواج ہوں گے، یہ جو نظام قائم کریں گے اسے جسم انسانی کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کریں گے، یہ ایسی جماعت ہوگی۔ محض روٹی یہ تو زندگی کے اس نظام کا صرف ایک گوشہ ہے، یہ کلی اور محیط کل تو نہیں ہے۔ جو کلی انسان کی نشو و نما ہے، اس کے لیے تو ایمان، اعمال صالحہ، تمام اقدار خداوندی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ زندگی کے حصے بکھرے ریجیمنٹیشن نہیں ہو سکتے، یہ انڈیویژول ہول ناقابل تجزی کل ہے، وحدت اس میں یونٹی ہے، اور ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک گوشے کے اندر اچھا ہے اور اس کے دیگر انسانی گوشے تاریک ہیں تو وہ انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے من حیث الکل اس کی انسانیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ انسان کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اس نظام کے بھی حصے بکھرے نہیں کر سکتے جو انسانیت کو سنوارتا ہے۔ اگر آپ کلی نشو و نما چاہتے ہیں تو پھر نظام پر بھی کلی عمل کرنا ہوگا۔ اس کلی نظام کا نام ہے القرآن۔ اس القرآن کے مختلف گوشے ہیں، فیسٹس ہیں، شعون ہیں، انسانی سیرتوں کے مختلف پہلو ہیں، مثلا باپ، بیٹا، کارندے وغیرہ، یہ حیثیتیں ہیں۔ انسان وحدت ہی میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی گوشہ چمکدار ہو اور دوسرا گوشہ تاریک ہو۔ یہ ہم نے آیت نمبر 25 مکمل کر لی، اور 2 ایپیسوڈ 6 اور 7 میں، تو اس کو اسی طرح سے پڑھیے گا اور ملا کے دیکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔